قرآن کا اعلان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان مسعولا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ تمہیں کان دیا گیا تھا، کان سے کیا سنا تم نے؟ جس بات کو سننے کا حکم دیا گیا تھا کیا وہی بات سنا ہے، یا جس بات سے اللہ نے تمہیں سننے کو روکا تھا، منع کیا تھا، کیا وہ باتیں بھی تم سنتے رہے ہو؟ جیسے کہ ناچ گانے والی باتیں، بے حیائی والی باتیں، اگر یہ سن کر کے آئے ہو، یہ سوال ہوگا۔ اور آنکھیں دی گئی تھیں، تم نے کیا جس چیز کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا تھا اسے دیکھا ہے، یا تم نے اس چیز کو دیکھا جس کو اللہ نے منع کیا تھا؟ اب دیکھیے یہ بدبخت مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مرتبہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتا ہے، اور بیان اس انداز سے کرتا ہے جیسے یہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان رکھے گا اور اس پر شک کرے گا تو وہ اس کا ایمان ختم، اور قرآن پر شک کرنے والا کا بھی ایمان ختم۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری۔ قرآن کے ایک حکم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ ان سے کوئی ایسا حکم ہے قرآن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ مکمل قرآن والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہیں دنیا کے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ مرتبے والی خاتون ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قیامت کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ کر کے میدان حشر میں اپنے قریب لے آؤں گا اور ان سے مل جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو کھو دے گی، بھول جائے گی، اور بیٹا ماں باپ کو بھول جائے گا، کسی کے دل میں کسی کا خیال نہیں آئے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میں کہیں قیامت کے دن خدیجہ کو نہ بھول جاؤں، مجھے یعنی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ میں ان کو یاد رکھوں اور ان کو اپنے قریب لا سکوں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب وفات ہوا، انہوں نے وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو تاکید کی کہ آپ مجھے قبر میں اتارنے کے بعد فوراً واپس مت آئیے گا، میرے حساب و کتاب جو ہوگا، سوال ہوگا جو قبر میں، وہ سوال جواب تک آپ میرے قبر میں رہی گا، مجھے خوف آتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کی بیوی ہیں اور انہیں بھی قبر سے خوف آ رہا ہے کہ نہ جانے سوال جواب میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو انہیں یہ خوف تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سوال تک وہاں پہ قیام کیجیے گا۔ سب لوگ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جبرائیل آ جاتے ہیں اور آ کر کے پیغام دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، حضرت خدیجہ کے قبر کے سوال جواب کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو دیکھیے یہ جو بدبخت مولوی ہے، یہ 4-6 ہیں، دراصل یہ لوگ خود پیر بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ پیر صاحب کا واقعہ اس لیے سناتے ہیں لوگوں کو
تاکہ آپ لوگ دیکھ لو کہ پیر کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، پیر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ سب کو بخشوا لیتا ہے۔ اب طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی شرک کرواتے ہیں لوگوں سے، اپنا ہاتھ چمواتے ہیں، پاؤں چمواتے ہیں، اپنا پسینہ لوگوں کو ٹیشو پیپر سے نکال کر کے دیتے ہیں کہ وہ لوگ نگل لیتے ہیں شفا کے لیے یا برکت کے لیے، جو بھی سمجھ لیں۔ تو یہ اس لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو شریعت سے خلاف ہے، اور جو اس پر یقین کر لے گا وہ بھی ایمان سے فارغ ہے، کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ گستاخ ہیں اور ان پر یہ بہتان باندھتے ہیں۔ بہتان کیا باندھتے ہیں یہ ظالم لوگ کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا ایک مرید آ گیا قبر میں، منکر نکیر سوال کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس یا غوث وہ کر رہا ہے۔ تو اس قسم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ یہ اپنا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو وفات کے بعد ان کو تدفین کر دیا گیا۔ اب وہاں منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ منکر نکیر کو روکتے ہیں کہ تمہیں ادب نہیں ہے، تم بدتمیز آدمی ہو، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیں، اللہ کا جو قانون ہے اس میں کوئی اگر مداخلت کرے گا تو پھر وہ ولی کہاں سے ہو گیا؟ جو اللہ والے ہیں وہی تو اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی، بھائی قانون تو اللہ نے بنایا ہے سب کے لیے برابر، یہ نہیں ہے کہ ہر فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے۔ تو یہ ایسی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کا ایمان بگاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں، تو وہ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اڑ کر کے نہیں چلے گئے، ان کے لیے تو جبرائیل بھی آئے، براق بھی آیا، اور پھر جبرائیل لے کر کے گئے، پھر ان کو جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمان کو دکھایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل یعنی کہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک معاملات ہیں یہاں کے، اور سب سے تعارف بھی جبرائیل علیہ السلام نے کرایا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کو سب کچھ کا پتہ ہے، وہ خود اڑ کر کے چلے گیا سورج کے اندر، اور وہ ماں کے گود میں دودھ پی رہے تھے، مگر اسی وقت سے ان کے اندر یہ کمالات تھے۔ تو یہ سب بکواس کرتے ہیں یہ، اور یہ اپنی ایمان کا خیر منائیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ 4-6 آتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ دراصل یہ پیر ہیں، یہ لوگ کا کام ہے ٹھگنے والا، مرید کو لوٹتے ہیں، اور یہ سب دنیا دار لوگ ہیں۔ اب دیکھیے طاہر القادری کو دیکھ لیجئے، الیاس قادری ہے، یہ بھی شرک کروا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں ایک نعت خواہ جو ہے وہ اس انداز سے مانگ رہا ہے جیسے اللہ سے وہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بگڑی بنا دیجئے، میرے گناہ معاف کروا دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میری یہ حاجت پوری کر دیجئے۔ اور یہ الیاس قادری بغیرت کی طرح مسکرا رہا ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔